علیکم رحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے عمرے کا طریقہ۔ تو جی الیاس بھائی، عمرے کے طریقے میں سب سے پہلے عمرے کے ارکان اور واجبات کو نوٹ کر لیں۔ میقات پر سے اللہم لبیک عمرتن کہنا۔ نمبر 2، بیت اللہ کا طواف کرنا۔ نمبر 3، صفا مروہ کی سعی کرنا۔ بخاری مسلم۔ یہ عمرے کے 3 رکن ہوئے، 3 ارکان ہوئے۔ عمرے کے واجبات: میقات سے احرام باندھنا۔ مرد کے لیے اپنے سلے ہوئے کپڑے سارے کے سارے اتار کر 2 سفید چادریں پہننا، یا سفید کے علاوہ کوئی کلر ہو پہنا جا سکتا ہے، بغیر سلی ہوئی 2 چادریں۔ یہ پہلا واجب ہے، میقات پر سے احرام باندھنا۔ دوسرا ہے صفا مروہ صحیح کر لینے کے بعد سارے سر کے بال چھوٹے کرانا یا مڈوانا، اور اس میں مڈوانا افضل ہے۔ بخاری مسلم۔ آپ اپنے گھر سے ہی اپنی صفائی ستھرائی کر لیں۔ جو آپ نے بغل کے بال صاف کرنے ہیں، مونچھ کے بال صاف کرنے ہیں، زیر ناف بالوں کو مونڈنا ہے، یہ کر لیں۔ آپ کے ناخن وغیرہ بڑے ہوئے ہیں تو نیل کٹر سے ان کو صاف کر لیں اور اچھی طرح غسل فرما لیں۔ اس کے بعد جو ہے میقات پہ پہنچ کر لبیک عمرتن کہنا، یا یہ کہ آپ مثال کے طور پر آپ کی فلائٹ ہے اسلام آباد ایئرپورٹ سے، تو ایئرپورٹ کے اوپر یہ ساری سہولت الحمدللہ موجود ہوتی ہے، اور آپ وہاں جا کر احرام باندھیں اور ایئرپورٹ پر سے ہی یا جہاز میں ہی بیٹھ کر آپ اللہم لبیک عمرتن کہہ دیں۔ یاد رکھیے کہ جہاز کے اندر بھی میقات آنے سے پہلے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ میقات آنے والا ہے، اور آپ تلبیہ کہہ لیں، اللہم لبیک عمرتن کہہ دیں۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض بندہ سویا ہوا ہوتا ہے یا نہیں سن پاتا، تو جہاز میں بیٹھتے ہی آپ لبیک عمرتن کہہ سکتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا وہی جو لباس ہے روٹین کا، وہی ان کا احرام ہے، اس میں علیحدہ سے کوئی کسی چیز کے متعلق حکم نہیں ہے۔ ہاں، عورت بحالت احرام سلا ہوا نقاب نہیں پہنے گی اور ہاتھوں پر گلوز دستانے استعمال نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ عورت پردہ کرے گی، اور پردے کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے سر پر موجود دوپٹہ چادر وہ اپنے چہرے پر نیچے کو لٹکا لے گی، بھلے وہ چادر دوپٹہ چہرے کو چھوتا رہے، اس پر کوئی کفارہ، کوئی دم اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جناب اب سلا ہوا نقاب نہیں پہننا تو پردہ بھی نہیں کرنا۔ پردہ ضرور کرنا ہے، اپنے سر پر موجود دوپٹہ چادر سر پر نیچے گرا لیں، اور یوں آپ کا پردہ بھی ہو جائے گا اور سلا ہوا نقاب بھی نہیں ہوگا اور ہاتھوں میں دستانے بھی نہیں پہننے۔ جب آپ یہ کہہ لیں گے اور کر لیں گے تو اس کے بعد آپ مسلسل تلبیہ پڑھتے رہیں وقتاً فوقتاً۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب آپ بیت اللہ پہنچیں گے مسجد حرام میں تو تلبیہ آپ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر جماعت کھڑی ہوئی ہے بیت اللہ پہنچنے پر تو نماز با جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اگر جماعت نہیں کھڑی ہوئی تو پہلا کام آپ نے بیت اللہ پہنچ کر اپنے عمرے کا طواف شروع کرنا ہے، اور طواف کے لیے آپ حجر اسود سے ہی آپ کا طواف بیت اللہ شروع ہوگا، پہلا چکر، اور ہر چکر حجر اسود کے اوپر ہی آ کر اختتام پذیر ہوگا۔ ہر چکر آپ کا حجر اسود کے اوپر ہی آ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اور اس کے لیے یہ کہ اگر آپ پہلے سے باوضو ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ پہلے سے باوضو ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ بے وضو ہیں تو پھر آپ پہلے وضو کر لیں اور اس کے بعد حجر اسود سے اپنے طواف کا آغاز کریں، اور اس کے لیے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا طواف شروع کریں گے۔
یاد رکھیے کہ حجر اسود پہ چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے تو حالت احرام میں حجر اسود کو نہ بوسہ دینا ہے نہ حجر اسود کو ہاتھ سے ٹچ کرنا ہے۔ آپ دور سے ہی حجر اسود کے مقام سے ہی جہاں آپ کو آپ کی رائٹ ہینڈ کی طرف سے سبز بتی نظر آئے گی تو حجر اسود کے سامنے سے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کرنا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا ہے اور اس ہاتھ کو بوسہ کوئی نہیں دینا اور نہ ہی وہاں پر کھڑے ہو کر رکنا ہے بلکہ چلتے ہوئے حجر اسود کے سامنے سے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مرد عورت دائیں ہاتھ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے آپ نے طواف بیت اللہ شروع کر دینا ہے۔ طواف کے ان 7 چکروں میں آپ کو جو مرضی دعائیں یاد ہیں یا آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں، دعا یا تلاوت زبانی کرنا چاہیں یا دعا اور تلاوت اپنے ہاتھ میں دعاؤں کی کتاب لے کر کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ جتنا چاہے درود پڑھنا چاہیں درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو دنیا آخرت کی خیر و بھلائیوں کی دعائیں کریں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، امت کے حال پہ رحم فرما، اور دین کے سلسلے میں جو ہماری رہنمائی کرنے والے علماء کرام ہیں انہیں دنیا آخرت کی خیر و بھلائیاں عطا فرما اور انہیں علم کے ساتھ عمل صالح نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں یہ مسنون دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور دوران حالت احرام آپ نے رکن یمانی کو بھی ہاتھ نہیں لگانا کہ وہاں بھی خوشبو لگی ہوتی ہے۔ ہاں احرام اتار لینے کے بعد آپ رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، بوسہ نہیں دینا۔ کم علم، بے علم اور جاہل لوگ حجر اسود کو بھی رکن یمانی کو بھی بوسے دیے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے، بوسہ کوئی نہیں دینا۔ اس کے علاوہ بعض کم علم، بے علم اور جاہل لوگ بیت اللہ کے پردوں کو پکڑ کر دعائیں کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو بیت اللہ کے پردے کو غلاف کو پکڑ کر دعائیں کرنا اور بیت اللہ کے غلاف سے خود کو چمٹا لینا یہ بھی سنت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ عمرے کے دوران یا عمرے کے بعد مطاف میں بیت اللہ میں دوران طواف سیلفیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی حرام عمل ہے۔ آپ عمرہ کس لیے کر رہے ہیں؟ عبادت کس کے لیے اور کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نا۔ تو اللہ کے لیے اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون وہ کافی ہیں آپ کا عمرہ لکھنے کے لیے۔ اگر آپ عمرہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو سیلفی آپ کی نہیں آنی چاہیے۔ فیس بک پر آپ کی پروفائل پر، آپ کے واٹس ایپ پر آپ کی نماز کی، عمرے کی، طواف کی، مطاف کی سیلفی ہرگز نہ آئے۔ اگر تو عمرہ اللہ کے لیے ہے، اگر تو عبادت اللہ کے لیے ہے، اور اگر آپ عبادت فیس بک والوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ عمرہ طواف مطاف میں موجود ہیں فیس بک واٹس ایپ والوں کے لیے، تو پھر جتنے ہو سکتی ہے سیلفیاں بنائیے۔ لوگ آپ کے عمرے کی اور طواف کی سیلفیاں بنا کر آپ کو اجر دیں گے، واہ 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 واہ۔ کل قیامت کے دن آپ کو اللہ سے ایک ٹھینگا بھی نہیں ملنا۔ اور اگر آپ کا عمرہ اللہ کے لیے ہوا اور آپ نے سیلفیاں نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ جب آپ یوں بیت اللہ کے 7 چکر پورے کر لیں اور اگر اس دوران میں جماعت کھڑی ہو جائے، اپنا طواف روکیں اور جماعت کی نماز میں شامل ہو جائیں، اور اسی طرح طواف کے دوران نماز پڑھنے والوں کے آگے سے نہ گزریں۔ نماز پڑھنے والوں کے، کیونکہ اذان ہوتے ہی مطاف میں سنتیں نفل وغیرہ نمازی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں بیت اللہ سے پرے ہو کر، یعنی قریب سے پرے ہو کر آپ طواف جاری رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، لیکن نمازیوں کے آگے سے نہ گزریں۔ نماز کے لیے آپ اپنے طواف کو روک دیں، نماز ادا کریں، اور جب نماز ادا کرنے لگیں تو جو کندھا آپ نے ننگا کر رکھا تھا
حالت نماز میں اپنے دونوں کندھوں کو ڈھک لیں، سر پر کپڑا نہ آنے دیں۔ کندھا ننگا تھا، حالت نماز میں اپنے کندھے کو، دونوں کندھوں کو ڈھک لیں، اپنے احرام کی چادر دونوں کندھے پہ کر لیں۔ جب آپ کی نماز پوری ہو جائے پھر سے کندھا ننگا کریں، جہاں سے آپ نے طواف کا چکر چھوڑا تھا وہ چکر وہیں سے دوبارہ شروع کر دیں۔ اور اگر بحالت طواف آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جائیے اور جا کر دوبارہ وضو بنائیے۔ اس کے لیے آپ کو مطاف سے، مسجد حرام سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مطاف کے ارد گرد بھی وضو خانے بنا دیے گئے ہیں، مثلا باب عمرہ کے نیچے کی طرف، اور خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ آپ کسی سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتا دے گا، ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا۔ یا نہ بھی معلوم ہو تو باہر جائیے، وضو بنائیے، آپ کا طواف جہاں سے چھوٹا تھا بے وضو ہونے کی وجہ سے اس چکر کو وہیں سے شروع کرے۔ بہتر ہے کہ وہ چکر آپ حجر اسود سے نئے سرے سے شروع کر لیں۔ آپ طواف کے ساتھ چکر پورا کرنے کے بعد وہیں پر حرم کے اندر ہی جہاں بآسانی آپ 2 رکعت پڑھ سکیں کہ آپ خود بھی ڈسٹرب نہ ہوں اور طواف کرنے والے بھی ڈسٹرب نہ ہوں، حرم کے اندر ہی آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ آپ کا طواف بیت اللہ پورا ہو گیا۔ اب آپ زمزم کے کولروں کے پاس جائیں، بسم اللہ پڑھ کر زمزم کا پانی پئیں۔ اس پانی کو اور دیگر کوئی بھی پانی پینا ہو، سنت طریقہ ہے 2 یا 3 سانس میں پئیں۔ جو دعائیں آپ کو کرنی ہیں اپنے لیے، امت کے لیے اور میرے لیے اور علماء کے لیے، وہ جو دعائیں آپ نے کرنی ہیں پانی پیتے ہوئے، آپ زمزم پیتے ہوئے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں۔ زمزم پینے کے بعد زمزم کو اپنے سر پر اور اپنے منہ پر بھی چھینٹے ماریں، لیکن زمزم کے کولروں سے پرے ہو کر، تاکہ پانی کی یہ چھینٹیں اس زمزم کے کولروں کے پاس موجود ڈسپوزیبل گلاس کے اندر نہ جائیں، اور اگر جائیں گی تو آپ کو موجود قریب میں جو بھی خدمتگار ہوگا وہ اس پر ٹوکے گا، تو اس کے ٹوکنے سے پہلے ہی اپنے چہرے پر یا سر پر پانی مارتے ہوئے احتیاط کریں کہ پانی کی چھینٹیں ان گلاسوں کے اندر نہ جائیں۔ جب آپ حسب ضرورت پانی پی لیں، اس کے بعد اب آپ صفا مروہ کی طرف جائیں گے۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ طواف کرنے والا بندہ بیمار ہے، مریض ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے اور اس کو کمزوری ہے، تو وہ طواف کے دوران میں جب تھک جائے مطاف کے کنارے بیٹھ کر آرام اور سکون کر سکتا ہے۔ جب اس کی طبیعت کچھ فریش ہو جائے پھر سے کھڑا ہو اور اپنے بقیہ طواف کے چکروں کو پورا کرے۔ اسی طرح جب آپ نے طواف کر لیا، اب آپ صفا مروہ کی طرف جائیں گے۔ صفا مروہ صحیح کے لیے باوضو ہونا، با طہارت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر باوضو ہیں تو اچھی بات ہے۔ صفا پہاڑی کے قریب کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ مکمل آیت پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے جو دعا پڑھی وہ دعائیں پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ جتنی دیر جتنی مرضی دعائیں کرنا چاہیں وہ آپ صفا پہاڑی کے قریب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعائیں پڑھتے رہیں، جتنی دیر جتنی مرضی دعائیں کرنا چاہیں۔ کھڑے کھڑے تھک جائیں تو چیئر لے لیں، اور اگر چیئر نہ ملے تو زمین پر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ اپنی سعی کو صفا سے شروع کریں گے۔ ہر چکر سعی کا صفا سے شروع ہوگا، مروہ پہ اختتام پذیر ہوگا۔ یوں جب آپ صفا سے سعی شروع کر کے مروہ پر پہنچیں گے تو آپ کا 1 چکر ہوگا، مروہ سے دوبارہ جب آپ صفا پہ پہنچیں گے تو 2 چکر ہوں گے، یوں 7واں چکر آپ کا مروہ پہاڑی پہ اختتام پذیر ہوگا۔ جس طرح دعائیں آپ نے صفا پہ کی اسی طرح دعائیں آپ مروہ پہاڑی کے قریب کھڑے ہو کر کریں، اور بیچ میں جو سبز لائٹیں ہیں، مرد حضرات ان لائٹوں والی جگہ میں دوڑ کر گزرے، اندر آون مرد حضرات ان 2 سبز لائٹوں والی جگہ سے دوڑ کر گزریں گے۔
جب آپ کی صفا مروہ کی صحیح پوری ہو جائے تو اس کے بعد آپ خواتین جو ہے وہ بال کٹوا لیں ناخن کے برابر، اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے جی مرد حضرات اپنا سارے سر کے بال کٹوا لیں یا پھر منڈوا لیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔